الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ کل اور پرسوں گزشتہ ہم نے پوری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور غزوات ہیں ان کا ایک مختصر جائزہ لیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ جو یہودی قبیلے مدینے میں بہت زبردست طریقے سے جمائے تھے، سیاست مدینے کی ان کے ہاتھ میں، عسکریت میں وہ ماہر ترین، اور کاروبار معیشت ان کی زبردست، اور جو لوکل آبادی عرب تھے، اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، وہ ان کے آلموسٹ مظاہرے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنے کے بعد پھر کل ہم نے سورہ توبہ کی پس منظر اور پیش منظر، اور جو یہ رجب 9 ہجری میں ہوئی ہے غزوہ تبوک، یہ چیزیں بڑی کلیئرلی سمجھیں، پھر قرآن آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج ہماری ساری مشکلوں، ساری ذلتوں کا علاج کیا ہے، وہ قرآن کھول کھول کے بتاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس جنگ تبوک جو رجب 9 ہجری میں ہوئی ہے، وہاں تک پوری صورتحال کل ہم نے سمجھی ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے مدینے کی ریاست کو انوینسیبل بنا دیا، پہلے عربوں کے لیے۔ عرب میں اب پوری طرح اسلام غالب تھا غزوہ تبوک سے پہلے، کیونکہ غزوہ تبوک ہوا ہے ان کے ساتھ رومی سلطنت کے ساتھ، لیکن عرب جو تھو وہ کمپلیٹلی سرنڈر کر چکے تھے اسلام کی ریاست مدینہ کے سامنے۔ اور یہ بات ہم نے بڑی کلیئرلی سمجھ لی تھی کہ یہ معاملہ اصل میں جب ان کو شکست ہوئی جنگ خندق یا جنگ احزاب میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہجری میں ہوا، اب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ تشریف لے گئے عمرے کے لیے، اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ میں یہود کے ساتھ جو ہے وہ ساری مشرکین عربوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جو ہی آپ ان سے فارغ ہوئے، یہ سب سے بڑے دشمن تھے، اس کے بعد نمبر 2 پہ ان سے کچھ کم نہیں تھے، وہ تھے یہود، جو اگرچہ وہاں سے تو مدینے سے تو جلا وطن کر دیے گئے تھے، لیکن وہ خیبر میں بیٹھ کے مستقل سازشیں کر رہے تھے۔ تو 7 ہجری میں آپ نے حملہ کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ لہٰذا عرب میں اب کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جو مدینے کی ریاست کے لیے خطرہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اقامت دین کیسے ہو اور کس طرح ہو، کس میں پورے جزیرۃ العرب میں جہاں اقتدار ہے مدینے کی حکومت کا، تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، یہ چیزیں اب آگے آ رہی ہیں۔ لیکن کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اصل میں اب 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں۔ جب عرب پہ اقتدار مکمل ہو گیا تو 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے۔ آپ کو یاد ہے کیا ہے وہ؟ نہیں ہے تو لکھ لیں تاکہ آپ کو شہر جی مسلمانوں کا رعب اور اقتدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اقتدام کیے، عرب میں بری رسومات ختم کی، اور مشرکانہ نظام کا خاتمہ کیا، اور کعبے سے بت نکالے، اور اللہ رسی کا معاملہ بھی ختم کیا۔
اصل میں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ ساری ایک ہی تحت آتی ہیں، چاہے وہ نسی کا ہو معاملہ ہو یا وہ دین کو قائم، اقامت دین عرب کے اندر، اس کے اندر یہ سارے آئے۔ تو پہلا کام آپ نے کہا تھا کہ عرب میں دین کو قائم کرنا، اقامت دین عرب میں، ساری وہ شرکیہ رسمیں، بری رسمیں اور جو چیزیں تھیں وہ ان کو ختم کر کے، تاکہ صحیح اسلامی ریاست اور ہر قسم کی خباثتوں سے پاک ہو۔ یہ پہلا کام تھا۔ اب بتائیے دوسرا کام کیا تھا؟ کل میں نے آپ کو سر بتایا اقامت آپ دین جی عرب سے باہر لے کے جانا. شاباش ڈاکٹر صاحبہ، کہ عرب کے باہر دعوت دین، کہ اب دین یہاں مکمل ہو گیا ہے، تو دین تو ساری دنیا کے لیے ہے، اس کی فیض و برکات سے کسی کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے دین بالکل جیسے قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے ان کا سامنے بیان کر دو، اگر قبول کر لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے دین و دنیا میں، اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ تو لہٰذا دوسرا کام جو تھا وہ تھا عرب کے باہر دعوت دین، اور اس وقت عرب کے باہر سب سے طاقتور جو سلطنت تھی وہ تھی رومی، اور نمبر 2 پہ ایرانی تھی۔ ایرانی نمبر 2 پہ اس لیے کہ اس نے ابھی ماضی قریب میں شکست کھائی تھی رومی سلطنت سے۔ یہ تو ہو گیا دوسرا کام۔ تیسرا بڑا کام کیا تھا؟ یہ چیزیں آپ غور سے سنتے نہیں ہیں اور اپنے نوٹ لکھتے نہیں ہیں۔ تیسرا بڑا کام یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ خود مدینے میں مسجد زرار بنا لی تھی، اور سازشیں وہ رومی سلطنت کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، اور مشرکین کو اندر سے بھی منظم کر رکھا تھا، اور مسجد زرار کو ذریعہ بنا لیا تھا اپنی ان حرکتوں کا۔ تو اس کا خاتمہ منافقین کو ٹھیک ہینڈل کرنا، اب ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظر کرتے رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دین کو پہلے باہر اچھی طرح اپنے دشمنوں کو کچل دیا، جب کچل دیا اب یہ جو آستین مارے آستین تھے ان کا حل نکالنا، یہ تیسرا کام تھا۔ تو یہ تین طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دے کر اب ہم ایک ایک کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جو کر رہے تھے چیزیں، وہ ساری کی ساری وحی کے مطابق ان کو مل رہی تھیں، وہ وحی قرآن مجید میں آج موجود ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے صرف وہی صحیح طریقہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ جب بھی مسلمان قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، ذلت اور پستی ان کا مقدر ہوگا، جیسے آپ آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو اور پاکستان کو، کہ ملک ڈوب رہا ہے اور ہم ناچ رہے ہیں، ملک معاشی طور پر تباہ حال ہے اور ہمارے گلچھرے دیکھ لیں آپ۔ تو لہذا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کا اتباع کریں، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی۔ کیوں؟ یہ تاریخ میں ثابت شدہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست آپ کے سامنے ہے، دور ابو بکر ہو، دور عمر ہو، دور علی ہو، دور عثمان ہو رضی اللہ تعالی عنہم، تو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر وہ حکومتیں مستحکم تھیں، کس قدر طاقتور تھیں، کہ انہوں نے کیس و کسرا کا تیا پاچا کر دیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کو فالو کریں، اور آج پھر موقع ہے ہمارے پاس کہ توبہ طائب ہوں پہلے ان ساری گندگیوں سے جو ہم کر رہے ہیں آج کے روز تک، اور توبہ طائب ہو کر ہم پلٹیں قرآن کی طرف۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ وہ طاغوت، وہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری تباہی کو اور یقینی بنا دیا،
وہ امریکہ ہو، وہ IMF ہو، وہ کوئی ایجنسیز ہوں دنیا کی، ورلڈ بینک ہو، وہ یہ جو ہمارے سارے ایڈوائزر ہیں طاغوتی، ان سے ہمیں کبھی نفع نہیں پہنچ سکتا، نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ قرآن اور سنت کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس سارے دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں۔ لہٰذا اب ہم سورت کو شروع کرتے ہیں اس پس منظر اور پیش منظر کو سمجھنے کے بعد۔ اب بھی اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ پھر آپ اس کو پوری طرح سمجھیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مشرکین عرب جو تھے ان کے حوالے سے کیا اقدامات ہوئے ہیں، وہ آپ کو آیت 1 تا 28 میں ملیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے عرب میں ابھی 2 قومیں باقی تھیں مسلمانوں کے علاوہ، ایک تھے مشرکین اور دوسرے کون تھے؟ سر کفار مکہ، سر نہیں، وہ منافق مشرک نہیں، دوسرا جو دشمن تھا نا وہ سازشیں مستقل کر رہا تھا، یہود جو بیٹھے تھے خیبر میں۔ اب پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا، اور یوں وہ پورا عرب جو پہلے مشرک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول سے پہلے، وہ کس طرح شرک سے پاک ہو گیا۔ اور ذرا آپ دیکھیں، تقابل دیکھیں، 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اور شرک اور بدعات جو ہیں ان کا یہاں ایسا فروغ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ وہ اسلامی سلطنت شرک کو 8 سالوں میں 9 سالوں میں شرک اور ہر قسم کی بدعات سے پاک ہو گئی، اور 75 سال گزرنے کے بعد ہمارا ملک شرک اور بدعات کا گڑھ بن گیا۔ کیوں؟ ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی، ہم نے طاغوت سے رہنمائی لی، ہم نے وہ عمل کیا جو کفار مکہ کر رہے تھے۔ زمین اللہ سے اسلام کے نام پر لی، اور اس کے اندر جو طاغوت نے اپنے مفاد کے لیے ہمیں کہا وہ ہم نے کیا، قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اب ذرا ایک غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کس طرح مشرکین کو وہاں خاتمہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان ہے۔ الی الذین عہدتم من المشرکین، کس حوالے سے اعلان ہے؟ کہ پہلے تو نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول بری ذمہ ہیں، اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کافروں کے بارے میں۔ یہ حکومت مدینے کی جو ہے اس نے ان سے برات کا اعلان کر دیا۔ اور دوسری بات، کون سے مشرکین ہیں؟ الذین عہدتم من المشرکین، یہ وہ مشرکین ہیں جن سے تو تم نے معاہدے کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو معاہدے اللہ تعالیٰ نے کیے مشرکین قبائل سے، تو وہ سارے ان کا ذکر ہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان معاہدوں کی پابندی کر رہے تھے، وہ اللہ کا حکم تھا، لیکن یہ مشرکین جو تھے ان میں کافی سارے جو تھے وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ خود آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ، اس کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے گئے اور فتح مکہ ہوا۔ اچھا، اب تو یہ یہاں خطاب آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ مشرکین سے ہے۔ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے کوئی سوال ہو آیت نمبر 1 کے بارے میں؟
اب اعلان جو ہو رہا ہے وہ جی الذین آہداتم من المشرکین، ذرا اس کی پھر ذرا وضاحت کر دیں. الذین آہداتم من المشرکین. وہ لوگ جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشرکین قبائل سے معاہدے کیے تھے. خاص کر جو بڑا جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت تمام قبائل کو آزادی تھی. وہ چاہے تو ان کے ساتھ مل جائیں مشرکین مکہ کے ساتھ، چاہیں تو وہ معاہدے کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ ہے وہ مشرکین اور یہ ہے ان کے معاہدے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی 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 سر، جزاک اللہ. اب ان کو دیکھیں، قرآن بڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، احکامات ہیں، حکمت سے لبریز ہیں. ان کو یہ نہیں کہا کہ فٹافٹ، نہیں، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو. گویا 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے. آگے آئے گا کہ اب ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں. وہ آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل. اچھا، 4 مہینے مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی. وَعَلَمُوا، اچھی طرح جان لو، پوری طرح بات سمجھ لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز کر ہرگز نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ نافذ ہو کے رہیں گے. اللہ حکم دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر رہے ہیں. ان کے نفاذ کو یقینی سمجھو. ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. کیوں؟ کافر اس لیے رسوا ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کا کفر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ان کے درمیان. تو اللہ فیصلے فرمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کریں گے، لہذا ان کی رسوائی یقینی ہے. ترجمہ کر دیتا ہوں. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تم لوگ 4 مہینے چل پھر لو. وعالموا، اور اچھی طرح جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کا حکم نافذ ہو کے رہے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ ان کو 4 مہینے کی مدت کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. اور فیصلہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو وہ شرک اور بت پرستی پر قائم رہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کنڈیشنز کے ساتھ جو آ رہی ہیں، تو پھر وہ بالکل محفوظ اور مامون ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دیا، اور یہ فیصلہ جو حج ہوا ہے، جس کو پہلے امیر حج بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو، اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے فوراً ان کے پیچھے روانہ کیا حضرت علی کو، اور فرمایا کہ 4 باتیں جو ہیں وہ اچھی طرح سن لو، یہ اعلان ہے. نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو. کیا مطلب؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے قرآن و سنت پر ایمان لا کر اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. یعنی اس سال مشرک اپنے طریقے پر جو ان کا تھا ہلا گلا وہ کر رہے تھے، حج کر رہے تھے، لیکن آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. نمبر 3، آپ کو پتہ ہے قریش جو تھے وہ برہنہ حالت میں
طواف کرتے تھے. تیسرے نمبر پہ آ گیا کوئی شخص برہنہ حالت کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. اور آخری بات، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہے مقررہ حد تک پورا کیا جائے گا. یہ 4 باتوں کا اعلان کر دیا گیا. اور اس سر یہ سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. ہاں یہ اب بند کر دیا ہے انہوں نے. ذرا اپنے مائک کا دھیان رکھیں. 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. نمبر 1، جنت میں کوئی مشرک جو ایمان نہیں لائے داخل نہیں ہوگا. نمبر 2، آئندہ سال مشرکین حج نہیں کر سکیں گے. بس دیٹ از دی اینڈ لاسٹ. یہ حج جو ہے وہ اپنے طریقے پہ کر رہے ہیں، آئندہ کوئی مشرک حج کر ہی نہیں سکے گا. اور کوئی برہنہ حالت میں طواف نہیں کرے گا جو وہاں ہو رہا تھا، اور یہ خباثت جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اور جن لوگوں کے ساتھ، چوتھی بات، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے مقررہ حد تک معاہدہ پورا کیا جائے گا اگر وہ بھی پورا کریں گے تو. یہ تھی اس شرائط جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا، اس کے پیچھے حضرت علی کو بھیج کر اس کا اعلان کرا دیا. اور یہ 4 باتیں تھیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. دیکھیں قرآن پڑھتے وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور یہ 5 رجب 9 ہجری میں دین کو کس طرح مستقل طریقے پر نافذ کیا جا رہا ہے، کس طرح شرک اور بدعات کی جڑیں اکھاڑ کے اور وہاں پوری طرح اقامت دین، پورا دین جو ہے توحید کے احکامات نافذ ہو رہے ہیں. اس کو سمجھیے. ہمارے ملک میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا، بلکہ روز اول سے ان سارے فتنوں کو اور ان فتنوں کے کارپردازوں کو کھلی اجازت تھی، جس کے نتیجے میں آج ملک کہاں پہنچ گیا ہے. قرآن و سنت کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے، نفاذ تو دور کی بات ہے. کس قدر آپ کا میڈیا، آپ کی عدالتیں، آپ کے ذمہ داران، آپ کے حکمران کس قدر اس قرآن کے خلاف چل رہے ہیں. ان چیزوں کو سمجھیے. یہ قرآن اس لیے آیا کہ ہم پڑھ کے سمجھ کے اور اس کو اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی نافذ کریں اور اس کے اقامت کا بندوبست بھی کریں. اب اگر آپ کو کلیئر ہے آیت نمبر 2 تو آیت نمبر 3. اب وہی جو اوپر 4 شرائط ہیں انہی کا ذکر ہے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اطلاع عام ہے، اعلان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور وہ بھی کس دن؟ سارے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. حج اکبر عمرے کو اس وقت حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. تو یہ ہے فرق، حج ہی کا موقع ہے. تو حج اکبر پر یعنی حج کے موقع پر تمام لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکین سے ہر طرح سے بری الذمہ ہیں. تو یہ بریت کا اعلان آ گیا اس دن مشرکین سے کہ اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری تمہارے لیے. فَإِن تُبْتُمْ، بڑی اہم بات، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں مشرکین کے توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیے. سر جی اسلام قبول کر لیں. اسلام قبول کریں، بالکل ٹھیک ہے. یہاں توبہ دیکھیں آپ، بالکل آپ نے ٹھیک ترجمہ کیا. آپ سیاق و سباق کو دیکھ کے، توبہ کا مطلب مشرکین کی توبہ کہ مشرکین اپنے شرک سے باز آ کر پلٹیں اللہ کی طرف، یہ ہے مشرکین کی توبہ.
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اسلام قبول کر لینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے، اگر قبول نہیں کریں گے تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ ان تولیتم، اگر تم نے منہ موڑا، دین کو قبول نہ کیا، فعلموا، پھر اچھی طرح جان لو، انہم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کا حکم نافذ ہو کے رہے گا۔ وبشر الذین کفروا، اور ان کافروں کو خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اچھا، یہ جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اس کون سا لفظ ہے جو ہمیں فوراً نوٹ کرنا چاہیے؟ جلدی بتائیں، دیکھیں یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ وبشر بشر الذین، بشر الذین بشر الذین، ان کو خوشخبری دے دو، یہ طنز ہے کافروں پر۔ بھئی عذاب علیم کی جو ان کو بات بتائی جا رہی ہے، یہ تو ان کے لیے انتہائی دردناک صورتحال ہے، لیکن اللہ طنز کر رہا ہے، تم نے انکار کیا میرے رسول کا، تم نے انکار کیا اس قرآن کا جو میں نے نازل کیا ہے، لہذا اب تمہاری خیر نہیں ہے، اب تمہارے لیے طنزاً کہا جائے خوشخبری ہے، کس کی؟ عذاب علیم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 22 سال تک، 13 سال مکے کے اور باقی مدینے کے، اس کی دعوت دی، لوگوں کو سمجھانے کا حق ادا کیا، پہنچانے کا حق ادا کیا، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو اب میرے پاس جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ تو یہ اعلان جو آپ دیکھ رہے ہیں حج کے موقع پر ہوا، اور یہ 9 ہجری والا حج ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، وہی 4 باتیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں آپ کے، کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا جو ایمان نہیں لائے گا، اور مشرک حج پر آئندہ سال نہیں آئیں گے، برہنہ حالت میں طواف نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے ہیں مقررہ مدت تک پورا کیا جائے گا۔ یہ تھے، پھر میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا، یہ تھے وہ 4 اللہ تعالیٰ کے مطالبات کافروں سے۔ اب ذرا آگے سنیے، تفصیل دیکھیں، قرآن کتاب مبین ہے نا، ایک اس بات کو کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 3 پہ اگر کوئی سوال ہے تو کریں، کامنٹس ہے تو دیں، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ أَحْدَثْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، اور وہ کون مشرکین ہیں؟ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ ان مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ نمبر 1، انہوں نے وَلَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، انہوں نے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور دوسری بات وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ تمہارے خلاف کسی قبیلے کی مدد کی۔ یہ وعدہ بھی 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کے لیے ہے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ آپ جو معاہدے کی مدت ہے وہ پوری کریں۔ کون؟ نمبر 1، جنہوں نے عہد میں کوئی پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تم مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کی مدد کی ہے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ مدت سے معاہدہ پوری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالی متقین کو پسند کرتا ہے۔ اب ذرا یہاں مجھے بتائیں، یہ ان اللہ یحب یہ متقین کا مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ اب تقوی کی ذرا دیکھیں، بالکل معنی مفہوم وہی ہے جو اوریجنل ہے، لیکن اس آیت میں مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔
سر جو عہد کو پورا کرے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، جو عہد کو پورا کریں گے ان شرائط کے ساتھ، اوپر شرائط دی ہوئی ہیں، صرف ایسا ہی نہیں کہ ہر معاہدے کو وہ پورا کرے، نہیں، یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کافر یہ مدت وہ جو ان یہ شرائط کہ وہ ایک تو نمبر ایک وہ معاہدے کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کرے، اور دوسرا وہ جن سے معاہدہ ہے وہ کسی مشرک قبیلے کی مسلمانوں کے خلاف مدد نہ کرے، یہ دو شرطیں پوری ہوں، ان پر جو ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرنا ہے وہ متقین پر لازم ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ تو قرآن مجید بڑے غور سے سنیے، قرآن مجید اپنے پیراؤں کو ہر حال میں تقوی کی روش اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے، خواہ معاملہ معاہدات کا ہو یا معاہدات کی پابندی ہو یا صلح ہو یا جنگ ہو یا سیاست ہو یا اجتماعیت ہو یا انفرادی معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں اپنے عہدوں کی پابندی کرنا جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اب جو ہے مشرکین کے لیے دو راہیں جو ہیں وہی آپشن ہے، دو آپشن ہیں ان کے پاس، وہ کیا ہیں؟ یا تو توبہ کر لیں، اور توبہ صرف زبان سے نہیں، ذرا غور سے سنیں، توبہ بھی کریں اور توبہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ کے فریضے دونوں ادا کریں، پھر ان کے لیے آپ جو ہے ان کو بھائی بنائیں گے، وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، اسلام قبول کر کے دو اعمال کا ثبوت، اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ۔ اور اگر یہ نہ کریں کہ نہ اسلام قبول کریں اور نہ یہ شرائط پوری کریں تو پھر تلوار ہے، پھر ان سے لڑائی ہوگی اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا سخت حکم کیوں دیا اللہ نے کہ اگر وہ ایمان لائیں نہ لائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ کفر کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ چاہو تو قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو۔ قبول نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے، جیسے آج ہماری صورتحال ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا۔ لیکن یہاں ان کافروں کو کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ تمہارا اور تمہارے درمیان جو ہے اور اللہ کے رسول کے درمیان وہ تلوار کرے گی؟ کیوں؟ دیکھیں نا، یہ باتیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ آپ بڑے غور سے سنیے، 22 سال ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، ان مشرکین نے کیا 13 سال مکے میں کیا کیا؟ بار بار مدینے پر حملے کیے اور باز نہیں آئے، تو ان کا معاملہ دوسرے لوگوں سے بڑا مختلف ہے۔ 22 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے دعوت کا حق ادا کیا ہے اور انہوں نے مخالفتوں پہ مخالفتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکالنے کے لیے مکے میں قتل کے منصوبے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب تلوار فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس کے بعد رب رحیم نے ان کو یہ موقع دیا کہ اسلام قبول کر لو، نماز پڑھو، روزے رکھو، تو تم ہمارے ساتھیوں میں سے ہوگے۔ سمجھیں بات کو، قرآن کو نہ سمجھنا کس قدر بے بصیرتی ہے، اور قرآن کو سمجھنا معاملات کی کس طرح اللہ تعالیٰ تہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ نوٹ کیا نہیں آپ نے؟ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے، ورنہ ہم آگے اگلی آیت پہ چلیں، آیت نمبر 5۔ کوئی سوال نہیں ہے؟
آگے چلتے ہیں. بڑے غور سے سمجھیں. بڑی قرآن اللہ کا کلام حکمتوں سے، علم سے، بصیرتوں سے بھرا ہوا ہے. کاش کاش مسلمان اس قرآن کے پیچھے چلیں تو یہ آج بھی دنیا کے لیڈر بن سکتے ہیں. یہ حکمران جو ذلتوں اور پستیوں کا شاہکار بنے ہوئے ہیں، یہ آج بھی توبہ کر کے صدقے دل سے قرآن پہ عمل اور اس کے مطابق فیصلے کریں. آپ یقینی دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مشروط ہیں اس سے. جب یہ ہم کام کریں گے، یہ شروط پوری کریں گے، اللہ کی تائید اور نصرت آ کے رہے گی. وَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرام مہینے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، گزر جائیں. یہ حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، محرم، ذیقعد، ذوالحج اور محرم. محرم، رجب اور ذوالقعدہ ذوالحج. لکھ لیں جن کے پاس نہیں ہے. پہلا ہے ذیقعدہ، دوسرا ہے ذوالحجہ، تیسرا ہے محرم اور چوتھا ہے رجب. حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ پھر حجہ میں ذوالحجہ میں. ہاں، ذرا یہ ان مہینوں کو اس لیے سمجھیں، یاد رکھیں کہ حج یا آپ کا جتنا بھی وہ دوسرے کام ہیں جن کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، رمضان ہو، حج ہو، یہ ساری چیزیں ان قمری مہینوں کے حساب سے ہوتی ہیں. ہم تو اب انگریز بن گئے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ شمسی سال، جنوری، فروری، بڑے فٹ فٹ، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. وہ حج کا موسم ہے، یاد رکھیں، جس میں اعلان ہو رہا ہے. جو ہی یہ ختم ہو جائیں تو پھر تم کیا کرو؟ قاتل المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتم، جہاں کہیں پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرو، واقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر طرح سے ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو. تو یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں. جہاں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ختم ہوگا، اس کے بعد جو کفر پہ قائم ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. دیکھا کتنا واضح حکم ہے، کتنا کلیئر. ان کو پکڑو جہاں ان کو پاؤ، اور پھر ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو. یہ تو ہوگا ان کا انجام جو اسلام قبول نہیں کریں گے. 22 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان پر دعوت کا حجت تمام کی، لیکن انہوں نے تلوار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو انجام ان کا ہوگا جو اسلام نہیں لائیں گے. اور اگر فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کا مطلب سخت کے دل سے اسلام قبول کر لیں، کفر کو چھوڑ دیں، اور 2 شرطیں کم از کم پوری کریں: اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. فخلوا سبیلہم، پھر ان کو ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، پھر انہیں چھوڑ دو. اچھا، یہ جو 2 شرطیں یہاں کہیں ہیں، دیکھیے بڑے غور سے سمجھیے، یہ خود ہمارے اپنی ذات کے لیے بڑی ضروری ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، قرآن کی فیوچر میں اس قرآن کے نفاذ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. یہاں اقامت دین ہو یا دعوت دین ہو، وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ان شرائط پر کے مطابق دعوت کا کام نہ کیا جائے. اچھا، اب قبول اسلام کے ساتھ یہ 2 شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ اقامت الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کیوں لگائی ہیں؟ سر تاکہ ان میں مال کی محبت نہ پڑے اور وہ مال میں سے غریبوں مسکینوں کو بھی دینے والے ہوں. سر جی یہ عملی ثبوت ہے، سر جی یہ عملی ثبوت کے بغیر
कैसे पता चलेगा कि वो सच्चे दिल से ईमान ले आए हैं? नहीं, ये दो शर्तें क्यों हैं? बिल्कुल, ये मुसलमानों के लिए भी शर्तें हैं। वो मुसलमान हो नहीं सकता ये दो काम ना करे। तो उनको उनको क्यों इन शर्तों को का जरूरी रखा है? सर ये नजर आने वाली बातें हैं। डॉक्टर साहबा, ये सर वो ये अरकान शर्त हैं इस्लाम जो, में आप मेरी बात सुनेगा। जब मैं कहता हूं आप ठीक से जवाब नहीं देते, क्योंकि आप सवाब के लिए कुरान को पढ़ते हैं। ये दो शराइत जो पूरी करेगा वो सबूत देगा कि वो मोमिन है। वक्त होगा, नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह से के साथ इखलास उसका नमाज के जरिए कायम होगा। जब वो सूरह फातिहा पढ़ेगा, तकबीरात पढ़ेगा, तस्बीहात नमाज में पढ़ेगा, समझ के उसका दिन ब दिन ईमान बढ़ता जाएगा। 5 वक्त की नमाज फर्ज अदा करने के बाद उसका ताल्लुक अल्लाह से ठीक ठीक कायम हो जाएगा। आज हमारा अल्लाह से ताल्लुक इसलिए ठीक ठीक कायम नहीं है कि हम ये 5 वक्त की नमाज सोच समझ के नहीं पढ़ते। तो जब ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो इनके अंदर शिर्क की गुमराहियां जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। और अगली बात कि वो ज़कात दें। माल से हर आदमी को मोहब्बत है। आप जरा सूरह आल इमरान की 14 आयत नंबर 14 पढ़े ना। रब ने किस तरह बताया है कि लोग किन किन चीजों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये मोहब्बत हमारे अंदर क्यों है भला? जल्दी बताएं। ये माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत हर आदमी के अंदर क्यों है? बताएं, जल्दी बताएं। ये इसलिए, ये आजमाइश है, ये इम्तिहान। अब जब मैं बोलना शुरू करूं तो आप जरा चुप रहा करें। जब मैं बोलता हूं या तो फटाफट जवाब दें। ये इसलिए है कि ये इम्तिहान है माल की मोहब्बत, कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या माल से मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हैं या अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। ये वो इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में पास होने के लिए जरूरी है कि आदमी माल जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो अल्लाह के लिए खर्च करे। फिर उसके अंदर माल की मोहब्बत कम होगी। नमाज उसके अंदर अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करेगी। ये ईमान का सबूत होगा। फिर वो अपने मोमिन होने का सबूत दे रहा है। ये दो काम करेगा। क्यों? नमाज 5 वक्त पढ़ने के बाद दीन का कोई काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर नमाज मुश्किल है तो बाकी दीन तो मुश्किल है ही है। अल्लाह से माल खर्च करेंगे तो आप अल्लाह की रजा के लिए और काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह समझिए, खुदा के लिए ये बहुत अहम अहकामात है। ये है इनका मकसद, ताकि इंसान दुनिया परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती, माल परस्ती छोड़ के अल्लाह की रजा परस्ती के पीछे चल पड़े। अब बात क्लियर है। नमाज और ज़कात का हुक्म क्यों आया है? जवाब दीजिए, जी सर। वरना सवाल कर। बेशक सर। अच्छा, अब उसके बाद आज का अगला टुकड़ा है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला है। इन दो सिफात का ताल्लुक क्या है आयत नंबर 5 के मजमून से? ये नहीं समझा तो फिर कुरान फहम कुरान नहीं आएगा। जी सर जी, ये मुशरिकीन से ही कहा जा रहा है ना कि अगर वो ईमान ले आएंगे तो उन्होंने जो कुछ मुखालफतें की, जो कुछ उन्होंने नबी सल्लम को सताया, और वो सब चीजें जो है वो उनके गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। देखें, आप आयत के अंदर रहें। आप कह रहे हैं भाई वो ईमान लाकर नमाज पढ़े, ज़कात दें तो फिर अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये क्यों आप इस तरह कट छाट करते हैं? उसका नतीजा ये होता है कि दीन की असल रूह हमें समझ नहीं आती। गफूरुर रहीम जब है जब वो कुफर से तौबा करके इस्लाम कबूल करें, नंबर 1 नमाज पढ़े, नंबर 2 ज़कात दें, फिर अल्लाह उनके लिए बख्श भी, पिछले गुनाह भी बख्शेगा
اور دنیا اور آخرت میں رحمت کے حقدار بھی ہوں گے۔ سر جی اس سے پہلے جو آیا ہے فَخُلُوا سَبِيلَهُمْ، تم ان کی راہیں چھوڑ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کو پیچھے حکم دیا جا رہا تھا کہ کفر پہ قائم رہنے کو گھیرو، پکڑو، مارو، تو اگر یہ 3 کام کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، وہ کام آپ نے نہیں کرنے، کیونکہ اب انہوں نے ثبوت دے دیا اپنے اسلام کا، اب وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ٹھیک، بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ۔ جی سر، جزاک اللہ۔ سوال کریں اور ان کو سمجھیں۔ یہ آیات دیکھیں، ہمارے ملک میں انہی کی خلاف ورزی کر کے ہم خود خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں اس کی سینس، ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، روح کے ساتھ۔ سوچیں، یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کریں تو وہ کافر مکے کے، وہ ذرا ایک اسپیشل کیس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال ان کے درمیان دعوت دی، لیکن ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ نماز تو حد ہے کفر اور اسلام کی۔ یہ آیات بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا، ذرا غور کیجئے، کافروں کو بار بار سورہ آراف ہو، سورہ ہود ہو یا دوسری صورتیں جہاں ان انبیاء کے واقعات آئے ہیں، انہوں نے صاف بتایا ان قوموں کو کہ اگر تم اب اس دعوت کے پاس جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں اس کو قبول نہیں کرو گے، اللہ تمہیں مہلت تو دے گا لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مٹا دے گا اگر تم باز نہ آئے تو۔ اور آپ نے دیکھا وہ ساری قومیں ہلاک ہوئیں، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم فرعون ہو، کوئی قوم نہیں بچی جس نے انبیاء کی مخالفت کی۔ یہ معاملات بڑے سخت ہیں، یہی بات ہے کہ اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کا ڈر یہی ہے کہ وہ گناہوں پر پکڑے گا۔ ہم گناہوں سے چھوڑ کے اس کی اطاعت میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہوں پہ اگر ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں تو یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ خود عربوں کو دیکھ لیں، جب انہوں نے مان کے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے 2 طریقے ہیں، یا تو وہ عذاب آتا ہے جو آپ ساری قوموں پہ دیکھ رہے ہیں، یا پھر اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو تباہ کراتا ہے۔ جیسے جنگ بدر میں آپ سن چکے ہیں، میں نے تفصیل بتائی آپ کو، 70 سردار قتل ہوئے، 70 قیدی بن گئے، تو ان کی قوت جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی۔ آپ خود سوچیں ذرا، ہم دنیا کی 5ویں بڑی آرمی ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، اور کفر کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، طاغوت کے ہم غلام ہیں۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ اگر ایمان والے ہوتے تو ہمارا یہ حال ہوتا؟ بتائیں نا مجھے۔ نہیں سر۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے آیت نمبر 5 پر۔ سر جی سوال ہے۔ ہاں جی سر فرمائیں۔ جی یہ جو آپ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا حرمت والے، یہ اللہ کے حرام کردہ مہینے ہیں یا یہ وہ والے مہینے ہیں کہ جن میں آپشنز دی گئی تھی کہ ان 4 مہینوں کے اندر اندر تم؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ ان 4 مہینوں میں حدود حرم میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، الا جی یہ سر جی یہ جو ریفرنس ٹو دا یہ آیت ہے کہ جب 4 مہینوں کا ذکر، تو یہ وہ والے حرمت والے مہینے یا یہ وہ والے جہاں انہیں جنگ کرنے سے کہا گیا تھا کہ جنگ کریں گے یا مسلمان ہو جائیں بھئی یا یہ وہی وہ مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں جو میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے 4 مہینے محترم تھے، سر ان کو حرام مہینے کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 4 مہینوں کی مہلت ہے، ذی الحج کے مہینے میں یہ بات ہو رہی ہے، تو یہ کہاں تک مہلت جائے گی؟ رجب تو بہت سر دور آئے رجب گی۔ میں تو بہت گیپ آ جاتا ہے نا۔
تو یہ 4 مہینے وہ نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس کہ ان میں تم اپنے آپ کو سدھار لو یا پھر جنگ کے یہ لیے تیار ہو 4 جاؤ. مہینے، یہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ 4 مہینے وہی ہیں جو یہ 4 مہینے جو حرام مہینے ہیں، انہی کے خاتمے پر رجب جب ختم ہوگا اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سر جی یہ ایسے نہیں ہے کہ 4 مہینے تو مدت ہے نا ان کو چھوڑنے کی، یعنی ان کو چلنے پھرنے کی، اور یہ ویسے جو حرمت والے مہینے وہاں 4 مہینے نہیں آیا کہ حرمت والے مہینے جب گزر جائیں یعنی محرم گزر جائے، اور رجب تو بالکل الگ سے آ جاتا ہے نا. اور وہ تو رجب حرام مہینوں میں ہے یا نہیں؟ رجب حرام مہینوں میں ہے نا. سر جی گستاخی معاف، سر جی گستاخی معاف. وہ صرف یہ ہے کہ یہاں تفہیم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ والے مہینے نہیں ہیں، یہ وہ مہینے ہیں کہ جو اس وقت مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہو جاتے، اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے. آپ سنیں، یہ بات ڈفرنس آف اوپینین مفسرین میں ہے. میں نے جو سمجھا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کو دوسری بات صحیح لگتی ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس پہ ایگری کرتے ہیں تو اس کو مان لیں، لیکن میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 حرام مہینے جو تھے انہی کی ان کو مہلت دی تھی، اور انہی میں کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا. جو وہ آپ کہہ رہے ہیں 4 مہینے، وہ کب سے شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے اس کی یا تو وہاں کوئی تاریخ اسپیسیفائی ہوتی تو پھر تو ہم سمجھ لیتے، لیکن وہاں 4 مہینوں کا جو ذکر آیا ہے وہ 4 مہینے بغیر تاریخوں کے کہ یہ شروع ہے یہ آخر ہے، وہ 4 مہینے پھر یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی مقرر کر دی ہیں. اب اس جی کے ٹھیک بارے ہے میں مزید دیکھ لیں، اگر بات کلیئر نہیں ہے تو اس کو ذرا سمجھ کے پھر بتا دیں تاکہ ہم بھی اس کو پوری طرح سمجھ لیں. جزاک اللہ. تو اب آ جائیے، اگر آپ کلیئر ہو گئے ہیں یہاں تک جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، آیت نمبر 7، تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 8 پر. سر جی کوئی تھوڑی جو مجھے جی تھوڑی سی سمجھ آئی میں اس کے مطابق بات کر سکتی ہوں. سر کریں. آیت نمبر 6 پہ سر آئیں گے آپ. میری سمجھ میں بات یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس میں وہ یہ ہے کہ 4 مہینے تو ربیع الاول تک ختم ہو جائیں گے نا، ربیع الاول تک ان کو مہلت ہے. وہ 4 مہینے ٹھیک ہے وہ بھی حرمت والے مہینے، لیکن رجب اس میں نہیں آتا، رجب الگ سے ہے. یہ جو مہلت ہے نا اس اچھا آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. ابھی آپ کی بات جو وہ ہے دلیل، اس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے. ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ آپ ربیع الاول سے کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ حج کے موقع پر اعلان ہو رہا ہے، یہ ذوالحجہ میں اعلان ہو رہا ہے. سر جی اگر پیچھے سے لے کر آئے نا، پیچھے سے آیات کو اس کے ساتھ جوڑیں تو سر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اسی وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت میں جو 4 آپشنز رکھی گئی تھی جب جی میں مہلت کے دوبارہ بعد. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں جی تاکہ ہم اس نقطے پر کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے آیت نمبر 6 پڑھی ہے، نہیں سوری سر آیت نمبر 5 6 سے 5 شروع پڑھی ہے، کر. 5. ہاں 5 پڑھیے، 6 پہ آ جائے. اچھا اب دیکھیں رب العالمین کس قدر انسانوں کے لیے مہربان ہیں، رحمان اور رحیم ہیں. آپ اس آیت نمبر 6 سے اندازہ لگائیں گے. وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو. اچھا یہ پناہ یہاں بڑا صاف اندر موجود ہے اس کے کہ وہ قرآن سن کر کے لیے پناہ مانگتا ہے کہ میں ذرا سنوں تو صحیح اس کلام کو. اگر اس کے لیے وہ اجازت مانگے ضرور اجازت دے دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ ہے، آگے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں.
جب وہ سن لے ثم ابلغہ مأمن ہو، پھر آپ اس کو پہنچا دیں امن کی جگہ، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے پناہ کا؟ کہ وہ قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے، آپ اس کو قرآن سنا دیں، نہیں سمجھتا یا سمجھتا اس پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ یا اختیار دیا ہے، اور آپ کا فرض ہے کہ پھر اس کو اپنے ٹھکانے پر، امن کے ٹھکانے پر پہنچا دیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوگا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو قرآن کا علم نہیں تھا اور وہ سمجھنا چاہتا تھا، تو آپ اس کو ضرور پناہ دیں، سنائیں، اور پھر اس کو اپنے امن کی جگہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو دیکھیں نا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کافروں کا ضد جو ہے نا، اصل بات ان کی ضد اس وجہ سے ہے، کاش ان کو اس اسلام کو، اللہ کے قرآن کو، سنت کو پہ ایمان لا کر عمل کرنے کے بعد جو انسان کے ساتھ زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، فیض و برکات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کافروں کو نہیں پتا۔ دیکھیں نا، آپ خود دیکھ لیں، دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی کتنی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ امت مسلمہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کا دین بندے کو کتنا معزز بنا دیتا ہے کہ یہ دین پر ایمان لا کر انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ کون ہے؟ ساری کائنات کی طاقت اور قوت اور علم اور حکمت کا مرکز ہے۔ تو وہ اس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت قرآن اور سنت سے جب یہ سب چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کے زندگی گزارتا ہے، نائب بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ شخص جو دین سے محروم ہے، ایمان سے محروم ہے، یہ دنیا کا بندہ ہے بیچارہ، اس کی مثال قرآن نے کتے سے دی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں۔ تو یہ ہے جب آپ کہتے ہیں نا ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہے، ورنہ دنیا کے مفادات، خواہشات کی پیروی وہ خوب جانتے ہیں، اس میں انہوں زندگی کھپا دیتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ لب گور پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے خسارے میں کون لوگ رہیں گے۔ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں کھپا دی، دنیاوی زندگی کے بہتر بنانے پر۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس آخری رکوع کو سمجھ کے پڑھا کریں، قاف کا جمعے کو، انشاءاللہ بڑی تبدیلی آئے گی آپ کے اندر۔ تو میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی سوال ہے تو وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگے، تمہارے پاس آنا چاہے کہ تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھے، تو اس کو فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ آپ سے وہ کلام اللہ سنیں، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس کا معاملہ کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بأنہم قوم لا یعلمون، وہ اس دین کے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کے فیض و برکات کو نہیں سمجھتے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر، جزاک اللہ، کلیئر ہو گیا یہ آیت۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، میں نے 6 آیتیں پڑھی ہیں آج آپ کے سامنے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان آیات میں خود جزیرۃ العرب میں مشرکین کو پوری طرح موقع دے کے کہ یا اسلام قبول کرو یا لڑو،
تاکہ مشرکین سے مدینے کی حکومت پاک ہو جائے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی 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 سر، جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ملک کو جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کو بھر دیا ہر قسم کی مشرکانہ بدعتوں سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے۔ ہم نے طاغوت کے اتباع میں امریکہ کو حاصل مقصد کے لیے اس ملک کو قربان کر دیا، اور آج اللہ کو ناراض کر لیا، اور آج ہماری یہ حالت ہے۔ قرآن پڑھیں تو سمجھیں، دیکھیں کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مدینے کی ریاست کا استحکام دیکھیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ادھر حکم نازل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیتے ہیں۔ 75 سال سے جو قوم بدبختی کی انتہا دیکھیں، عدالتوں میں رل رہا ہے سود کا معاملہ۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اس امت مسلمہ کو، خاص کر حکمرانوں کو، اللہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس دین کو سمجھ کر اس پر ایمان لائیں، توبہ طائب ہوں اپنے سابقہ گناہوں سے ہم سب، اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی کامنٹ؟ ورنہ پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ 9 بج گئے ہیں، ہم اگلی آیت جو ہے وہ کل شروع کریں گے، لیکن اس کو سمجھیں، سورہ توبہ بہت انشاءاللہ۔ اہم۔ جزاک اللہ سر۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ جی کوئی بات؟